ہندو روایات کے مطابق ملتان کا پرانا نام کاشی پور تھا، جو راجہ کاشی کے نام پر بنایا گیا۔ پھر راجہ کا بیٹا پرہلاد راجہ بنا تو اس شہر کا نام اس کے نام پر پرہلاد پور رکھ دیا گیا، اور موجودہ نام ملتان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں مالی کے افراد کے آباد ہونے کی وجہ سے پڑا۔ ملتان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 7واں بڑا شہر ہے، اور دریائے چناب کے کنارے آباد یہ شہر صوبہ پنجاب کی ثقافت اور معیشت کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم رکن ہے، جسے ساؤتھ ایشیا کا پرانا ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، جہاں انڈس ویلی سیولائزیشن کے 3300 قبل مسیح پرانے نشان بھی موجود ہیں۔ سنسکرت زبان میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں، اور مالی قوم کے یہاں آباد ہونے پر اس شہر کو مالی استھان، جو بعد میں مالی تان اور پھر بدلتے بدلتے ملتان بن گیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ شہر سورج کے پجاریوں کا اہم شہر تھا، جہاں ان کا مشہور ٹیمپل ادتیہ بنایا گیا تھا، اور اس شہر پر چڑھائی کے دوران الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم نے اس ٹیمپل کا محاصرہ کیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک زہر آلود تیر اسے لگا، جو بالآخر اس کی موت کا باعث بنا۔ ملتان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بہت سی قوموں نے حکمرانی کی۔ ایرانی مورخ فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا، اور یہ شہر ٹریگرتا امپائرز کا حصہ رہا، اور مہا بھارت کے مطابق کرکشترا جنگوں کے دوران ہندوؤں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے سن 712 میں اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، اور یہاں عباسیوں، اسماعیلیوں، غزنیوں، غوریوں، مملوک، تغرق، تیموری، سوری، مغل، مراٹھا، سکھ اور برٹش حکومت کے بعد سن 1947 میں یہاں کی زیادہ تر مسلم آبادی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملتان شہر کو 11ویں اور 12ویں صدی کے اولیاء نے بھی آباد کیا، اور اس دور میں اس شہر کو اولیاء کی سرزمین کا خطاب ملا، جہاں اس دور کے کئی اولیاء کے مزارات ہیں، اور اس کے قریب ترین شہر اچ شریف میں بھی بہت سے اولیاء کرام کی قبریں ہیں۔ ملتان گزرے وقت میں ایک سلطنت کا درجہ رکھتا تھا۔ اس کے وسیع و عریض رقبے کی حدود لاہور کے قرب و جوار تک پھیلی ہوئی تھی۔ ساہیوال، پاک پتن، اکاڑا، میاں چنو، خانیوال، لودھراں، مظفر گڑھ اور بکھر اس کے علاقوں میں شامل تھے، لیکن بے رحم وقت نے اسے علاقہ در علاقہ تقسیم کر دیا۔